السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آپ سبھی سننے والوں کو میرے چینل ہارر ٹی وی پہ ویلکم۔ یہ کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ میرے دوست کے ساتھ پیش آیا سچا واقعہ ہے۔ میرے دوست کا نام عرفان ہے۔ اس کے والد صاحب بے شمار اپنے علاقے کے جانے مانے کاروباری افراد میں ہوتا ہے۔ بس یوں سمجھ لے کہ عرفان منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا تھا۔ گھر میں پیسوں کی ریل پیل تھی اور کسی نعمت کی کمی نہیں تھی۔ اب آتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے، جب عرفان ایک بورڈنگ اسکول میں پڑھا کرتا تھا۔ عرفان انتہائی خوبصورت لڑکا تھا۔ اسے بچپن سے ہی گھر سے باہر کسی ہاسٹل وغیرہ میں رہ کر تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ چنانچہ اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے 2011 میں اس کے والد صاحب نے عرفان کا ایڈمیشن ملتان کے ایک اقامتی ادارے میں کروا دیا۔ اقامتی ادارہ ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جہاں تعلیم، ہاسٹل، کھانا وغیرہ اور دوسری ضروریات ایک ہی چار دیواری کے اندر فراہم کی جاتی ہیں۔ اقامتی ادارے میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ پورا مہینہ اسی چار دیواری کے اندر رہتا ہے اور مہینے کے آخری والے 5 دن چھٹیاں ہوتی ہیں۔ اس پورے مہینے میں اسٹوڈنٹ کو اس ادارے سے باہر جانے کی اجازت بالکل نہیں دی جاتی۔ جب عرفان کا داخلہ ہوا تو وہ بہت خوش ہوا۔ عرفان نے اگلے دن سے ہی ہاسٹل جانے کی تیاری سٹارٹ کر دی۔ وہ بہت ایکسائٹڈ تھا۔ چند دنوں کے اندر اندر اس نے اپنی تیاری مکمل کر لی۔ وہ ہاسٹل روانہ ہو گیا۔ اب اسے اپنا پورا مہینہ اسی اسکول میں گزارنا تھا۔ اس طرح کے اداروں میں اسٹوڈنٹس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تقریباً پاکستان کے سبھی شہروں کے بچے یہاں تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں۔ اس وقت عرفان کی عمر 15 سال ہوگی۔ جب پہلے دن عرفان اکیڈمی پہنچا تو وہاں کے سب لڑکے اس کو گھور گھور کے دیکھنے لگے۔ دیکھنا تو بنتا تھا۔ سفید رنگ، دبلا پتلا، موتیوں جیسی آنکھیں، لمبا قد، انتہا کا خوبصورت اور ہنسمکھ، اوپر سے ذہین، فطین اور بے پناہ پیسے کا مالک۔ عرفان کا ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھنے والے کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیا کرتا تھا۔ اس طرح کے اقامتی اداروں میں صرف لڑکے ہی پڑھتے ہیں اور پھر آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی مرد کو لڑکی دیکھنا تک نصیب نہ ہو تو اس نے پھر لڑکوں پر ہی ٹرک مارنی ہے۔ بس یہی حال وہاں کے لڑکوں کا تھا۔ وہاں کے لڑکے عشق بھی لڑکوں سے ہی کیا کرتے تھے، کیونکہ لڑکی تو انہیں دیکھنے تک کو نصیب نہیں ہوتی تھی، ملنا تو دور کی بات تھی۔ اسی لیے ہر لڑکے کی یہی خواہش تھی کہ عرفان اس سے دوستی کر لے۔ لیکن عرفان ایک شریف بچہ تھا اور پڑھنے لکھنے میں بھی بہت ذہین تھا، اسی لیے اس کی دوستی بھی پڑھنے لکھنے والے بچوں سے ہی ہو گئی۔ وہ لوفر قسم کے لڑکوں سے دور ہی رہتا تھا۔ اس طرح وقت گزرتا گیا۔ عرفان نے میٹرک کے پیپر دیے۔ جب رزلٹ آیا تو اس نے اپنے سیکشن میں سب سے زیادہ نمبر لیے تھے۔ عرفان کے گھر والے اور استاد سب اس سے بہت خوش تھے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہاں ایک ماہ کے بعد 5 دن کی چھٹیاں ملتی ہیں۔ اس ماہ رزلٹ کی خوشی میں پورے اسکول کو 7 چھٹیاں دی گئی تھیں۔ اتنی چھٹیاں ملنے پر سب بچے بہت خوش تھے۔ سب نے اپنا سامان پیک کیا۔ اگلی صبح 9 بجے اسکول کا گیٹ کھول دیا گیا اور سب خوشی خوشی اپنے گھروں کی طرف چل دیے۔ جب عرفان گیٹ سے باہر نکلا تو اپنے ابو کی گاڑی کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظریں سڑک کی دوسری طرف اکیلی کھڑی لڑکی پر پڑی۔ وہ لڑکیاں عرفان کو بڑے ہی غور سے دیکھ رہی تھیں۔ لڑکی کو یوں اپنی طرف دیکھتا ہوا پا کر عرفان ٹپٹپا گیا۔ وہ تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا اور اس لڑکی سے نظر ہٹا لی۔ اپنا سامان وغیرہ گاڑی میں رکھنے کے بعد جب عرفان گاڑی میں بیٹھ گیا تو اس نے ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی جو کہ ابھی تک اب بنا پلکیں جھپکائے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی بلا کی خوبصورت تھی۔ اس کا لباس بھی بہت شاندار تھا۔ وہ لڑکی سرخ جوڑے میں ملبوس تھی اور سر پہ دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ عرفان نے اس کی طرف دیکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ جلدی سے گاڑی کا شیشہ اوپر کیا اور ابو کو گاڑی چلانے کا کہہ دیا۔ جس جگہ یہ لڑکی موجود تھی یہاں اس کی موجودگی کا کوئی دکھ نہیں بنتا تھا۔ اگر وہ کسی فیملی کے ساتھ ہوتی تو چلو سمجھ بھی آتی کہ شاید اپنے کسی رشتہ دار کو لینے آئی ہو، لیکن وہ لڑکی بالکل اکیلی تھی۔
تھوڑی دیر بعد رضا نے اپنے ابو سے بات کرتے ہوئے اس لڑکی کا ذکر کیا۔ ابو ابھی اسکول کے باہر سڑک کی دوسری جانب کھڑی اکیلی لڑکی کو آپ نے دیکھا جس نے سرخ لباس پہنا ہوا تھا؟ ابو: نہیں بیٹا، میں نے تو نہیں دیکھا۔ عرفان: اب وہ ہماری گاڑی کی دوسری جانب ہی تو وہ موجود تھی۔ عجیب بات ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آئی؟ نہیں بیٹا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں کافی دیر سے وہاں تمہارا انتظار کر رہا۔ جانب تو ایسی کوئی لڑکی موجود نہیں تھی، اگر ہوتی تو مجھے بھی نظر آ جاتی۔ اس معاملے پر مزید بات کرنا عرفان کو بھی مناسب نہیں لگا۔ خیر، وہ بھی خاموش ہو گیا۔ عرفان گھر آیا تو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ اسے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ چھٹیاں کب ختم۔ اگلے دن عرفان کے والد ہی اس کو اسکول چھوڑنے کے لیے گئے تھے۔ جب وہ اسکول کے گیٹ پر پہنچے تو وہی لڑکی وہاں پہلے سے موجود تھی۔ جب عرفان کی نظر اس لڑکی پر پڑی تو وہ لڑکی عرفان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ عرفان نے جلدی سے اپنے ابو کو بتایا کہ وہ دیکھیں ابو، اس دن والی لڑکی۔ عرفان کے والد نے اس جانب دیکھا اور پھر دوبارہ ان کی طرف گھور کر دیکھتے ہوئے بولے: عرفان، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ کہاں ہے لڑکی؟ ارے اب وہ دیکھیں، وہ جو گیٹ کے دائیں جانب سرخ کپڑوں میں کھڑی ہے۔ عرفان کے ابو نے ایک بار پھر گیٹ کی طرف دیکھا اور اس بار عرفان کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ عرفان، وہاں کوئی لڑکی نہیں ہے، تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ یہ تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ لگتا ہے ہاسٹل میں بھی تمہیں ہر وقت لڑکیوں کے خیال آتے رہتے ہیں۔ عرفان بہت شرمندہ ہو گیا۔ گاڑی سے اپنا سامان نکالنے کے بعد اسکول کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے وقت اس نے جو آخری چیز دیکھی وہ وہی لڑکی تھی۔ عرفان دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی تو یہیں موجود ہے، لگتا ہے اب وہ میرے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ اس بیچارے کو کیا پتہ تھا کہ اس پر کیا قیامت گزرنے والی ہے۔ دوستو، یہ بالکل سچی کہانی ہے۔ اگلے ماہ جب دوبارہ چھٹیاں ہوئیں اور عرفان اسکول سے باہر نکلا تو اسے دوبارہ وہی لڑکی نظر آئی۔ اس مرتبہ تو پریشان ہو گیا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے اور مجھے ہی کیوں نظر آتی ہے، کسی اور کو نظر کیوں نہیں آتی؟ خیر، اس مرتبہ عرفان نے بھی اپنے ابو کو کوئی بات نہیں کی۔ عرفان گھر آ گیا اور اپنی مصروفیات میں لگ گیا، لیکن اس رات اسے عجیب و غریب خواب آنے لگے۔ خواب میں سے وہی حسین و جمیل لڑکی نظر وہ لڑکی عرفان سے اظہار محبت کر رہی ہوتی تھی۔ عرفان کو یہ خواب ہر رات آنے لگا۔ شروع میں تو وہ اپنا وہم سمجھا، لیکن یہ خواب حقیقت سے اتنا قریب تر ہوا کرتا تھا کہ اسے اس لڑکی کی گئی ایک ایک بات یاد رہنے لگی۔ وہ حیران تھا کہ اگر یہ خواب ہوتا ہے تو پھر مجھے اتنا کیسے یاد رہ جاتا ہے؟ کچھ دن بعد عرفان دوبارہ اکیڈمی واپس چلا گیا، لیکن اس مرتبہ وہ لڑکی وہاں موجود نہیں تھی۔ شاید وہ لڑکی اب یہ دنیا چھوڑ کر عرفان کے خوابوں میں بس چکی تھی، اس لیے اس نے آج یہاں آنے کی زحمت نہیں کی۔ اکیڈمی جانے کے بعد بھی خوابوں کا یہی سلسلہ جاری رہا۔ اب عرفان ذہنی طور پر بھی پریشان رہنے لگا تھا۔ عرفان کو ایسے محسوس ہوتا جیسے وہ خواب نہیں دیکھتا بلکہ اس لڑکی سے حقیقی ملاقات کرتا۔ آخر ایک رات عرفان اس سے پوچھ ہی بیٹھا: تم کون ہو؟ روز میرے خواب میں کیوں آتی ہو؟ اور مہینے کے آخر پر گیٹ پر کیوں موجود ہوا کرتی تھی؟ اور مجھے یہ خواب حقیقت کیوں لگتا ہے؟ اس آخری بار تم گیٹ پر کیوں موجود نہیں تھی؟ اس لڑکی نے عرفان کو بتانا شروع کیا: میرا نام زلیخا ہے، میں ایک جن زادی ہوں۔ ہمارا خاندان تمہارے اسکول سے کچھ ہی فاصلے پر ایک کھنڈر میں رہتا ہے۔ ایک دن میں یہی تمہارے اسکول کے درخت پر بیٹھی تھی، میری نظر تم پر پڑی۔ تم شاید اپنی پڑھائی میں مصروف تھے، میں کافی دیر تک بیٹھی تمہیں دیکھتی رہی۔ تمہاری خوبصورتی نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ میں حیران تھی کہ کوئی آدم ذات اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ بس میں نے اسی دن فیصلہ کیا کہ تمہیں اپنا بنا لوں گی۔ اب تم صرف میرے ہو، میں تمہیں کسی سے شادی نہیں کرنے دوں گی۔ اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچا تو میں تم دونوں کو تباہ و برباد۔ اور ہاں، آخری بات، میں گیٹ پر اس لیے موجود نہیں تھی کیونکہ اب میں نے تمہارے خوابوں میں آنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ تمہارے لیے یہ صرف ایک خواب ہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں تمہارے پورے وجود پر قابض ہو چکی ہوں۔ اب تمہیں میں جو بھی دکھانا چاہوں تم صرف وہی دیکھ سکو گے۔ اگر تم نے میری مرضی کے خلاف جانے کی کوشش کی تو انجام کے ذمہ دار تم خود ہی ہوگے۔
تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم بھی مجھ سے اتنا ہی پیار کرو جتنا کہ میں تم سے کرتی ہوں۔ تم بھی میرے لیے اتنا ہی تڑپو جتنا میں تمہارے لیے تڑپ رہی ہوں۔ میں یہاں سب کے سامنے اپنے آپ ظاہر نہیں کر سکتی، صرف خوابوں میں ہی ملاقات کر سکتی ہوں، لیکن میرا وعدہ ہے جس رات تم گھر واپس چلے جاؤ میں جسمانی شکل میں تمہارے سامنے حاضر ہو جاؤں گی۔ اب یہ تم پر منحصر ہے، چاہو تو آج ہی گھر واپس جا سکتی۔ زلیخا اور عرفان کئی گھنٹوں تک خوابوں میں باتیں کیا کرتے تھے۔ اس دوران عرفان کو ایسے لگتا جیسے وہ حقیقت میں زلیخا سے مل رہا ہو۔ زلیخا تو پہلے ہی عرفان کو دل دے بیٹھی تھی، لیکن اب تو عرفان بھی زلیخا کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھا۔ اسے اس بات کا ذرا احساس نہ ہوا کہ وہ ایک جن زادی کے عشق میں مبتلا ہو چکا ہے، چڑیل کے عشق میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اکیڈمی میں رہتے ہوئے زلیخا کھل کر تو عرفان کے سامنے نہیں آ سکتی تھی وہاں، ہاں، لیکن کبھی کبھار وہ اسے اپنی ہلکی سی جھلک ضرور دکھا دیا کرتی تھی، کسی ایسی جگہ جہاں لڑکوں کا زیادہ آنا جانا نہ ہو یا تمام لڑکے کھانے میں مصروف ہوں اور پورشن بالکل خالی ہو، تو اس وقت عرفان اور زلیخا کی سرسری ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ ابھی بات صرف گلے تک ہی پہنچی تھی، عرفان تو بس زلیخا کی ایک جھلک دیکھنے کو ترسنے ان چند ایک سرسری سی ملاقاتوں کے بعد تو عرفان تو جیسے پاگل ہو چکا تھا، ہر وقت زلیخا کے خیالوں میں ڈوبا رہتا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے کوئی مدہوش شرابی چلا رہا ہو۔ عرفان میں آنے والی ان تبدیلیوں کو اس کے دوستوں اور ٹیچرز نے بھی نوٹ کیا۔ اب وہ پہلے کی طرح پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا اور نہ ہی اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ آخرکار مہینے کے اختتام پر وہ دن آ ہی گیا جب عرفان اپنے بیگ اٹھائے گیٹ سے باہر نکل رہا تھا۔ اس نے گاڑی میں اپنا بیگ رکھا اور گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے زلیخا کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد عرفان اپنے گھر پہنچ چکا تھا۔ گھر پہنچ کر اس کے ذہن میں زلیخا ہی سوار تھی۔ عرفان گھر والوں سے بھی زیادہ بات چیت نہیں کر رہا تھا۔ انہیں لگا شاید سفر کی تھکان کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے۔ اندھیرا ہوتے ہی عرفان اپنے روم میں چلا گیا۔ جب سب گھر والے سو چکے تو زلیخا انسانی شکل میں عرفان کے سامنے آ گئی۔ کافی دیر تک تو راز و نیاز کی باتیں ہوتی رہیں، پھر آخرکار وہ ہو ہی گیا جس کا دونوں کو شدت سے انتظار تھا۔ زلیخا تو پہلے ہی ہوس کی ماری تھی، اس نے عرفان کو بھی ہوس پرست بنا دیا۔ انسان ہونے کے باوجود عرفان ایک جن زادی، ایک چڑیل سے عشق کر بیٹھا تھا۔ بھلا ایک جن زادی اور ہوس کے آگے انسان کہاں ٹک سکتا ہے؟ عرفان کو لگا کہ بس اب تو اس کی زندگی گلزار ہو گئی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ زلیخا تو آگ ہے، آگ۔ جنات چڑیلیں تو بنی ہی آگ سے ہوتے ہیں اور انسان مٹی سے، بھلا آگ اور مٹی کا ملن کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ خیر، جیسے تیسے دن گزرتے رہے۔ جن زادی اسی طرح عرفان کی ہر رات کو رنگین بناتی رہی۔ عرفان تو اب گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا تھا۔ اس کے گھر والے اس رویے سے بہت پریشان تھے۔ وہ ہر وقت بس اپنے کمرے میں خود کو بند کر کے رکھتا تھا۔ گھر والوں کو بھلا کیا معلوم کہ اس بند دروازے کے پیچھے عرفان کس غیر فطری کام میں مصروف ہے۔ اس کے گھر والے شدید اذیت سے گزر رہے تھے۔ اصل قیامت تو تب ٹوٹی جب عرفان واپس اسکول جانے سے ہی انکار کر دیا اور دھمکی دی کہ اگر اس کے ساتھ زبردستی کی گئی تو وہ خودکشی کر لے گا۔ پھر گھر والے یہ دھمکی سن کر خاموش ہوئے۔ اسے نہ کھانے کا ہوش تھا اور نہ کسی اور حاجت کا، وہ خود کو سارا دن کمرے میں بند رکھتا تھا۔ آخرکار گھر والوں نے بھی ہار مان لی اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ایک رات آدھی کو وقت سب گھر والے سو رہے تھے کہ عرفان کے کمرے سے اچانک چیخو پکار کی آوازیں آنے لگیں۔ سب لوگ اٹھ کر کمرے کے پاس چلے گئے اور آوازیں دے کر عرفان سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے، لیکن عرفان تو چیخو پکار کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ چونکہ اس کمرے کو اندر سے کنڈی لگائی ہوئی تھی، اس لیے گھر والوں کو مجبوراً دروازہ توڑ کر اس کے کمرے میں داخل ہونا پڑا۔ آگے جو منظر تھا، اسے دیکھ کر سب گھر والوں کے ہوش اڑ گئے۔ جیسے ہی دروازہ توڑ کر گھر کے افراد کمرے میں داخل ہوئے، عرفان کی حالت دیکھ کر
سب لوگ ششدر رہ گئے۔ عرفان برہنہ حالت میں کمرے کے فرش پر اوندھے منہ بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ عرفان کے ابو نے جلدی سے کپڑے پہنائے۔ عرفان کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا، اس کے گال اندر کو دھس چکے تھے، آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے عرفان سالوں سے بیمار ہو۔ اس کو پورے جسم پر مار کے نشان تھے، ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے بے دردی سے پیٹا ہو۔ عرفان کو جلدی جلدی ہسپتال پہنچایا گیا۔ ڈاکٹر بھی اس کی حالت دیکھ کر پریشان تھے۔ ایک ڈاکٹر عرفان کے ابو سے بولا کہ یہ لڑکا کتنے عرصے سے بیمار ہے، آپ اسے پہلے ہاسپٹل کیوں نہیں لائے؟ عرفان کے ابو نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ عرفان بالکل بیمار نہیں تھا، ہاسپٹل میں پولیس پہنچ چکی تھی۔ عرفان چونکہ علاقے کے جانے والے بزنس مین تھے، اس لیے پولیس بھی انہیں اچھے سے جانتی تھی۔ عرفان کے ابو یعنی احمد صاحب کی ضروری بیانات لینے کے بعد پولیس واپس چلی گئی۔ عرفان اگلے 2 دن تک ہاسپٹل میں بے ہوش پڑا رہا۔ جب تیسرے دن اسے ہوش آیا تو پولیس دوبارہ اس کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے پہنچ گئی، لیکن عرفان نے پولیس والوں کو بتایا کہ اسے کچھ معلوم نہیں ہے، وہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ پولیس والا یہ بات سن کر چلے گئے۔ عرفان مزید کچھ دن ہاسپٹل میں ہی رہا، اس کے بعد گھر آ گیا، لیکن اب اسے روم میں اکیلے سونے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے ابو ہر وقت اس کے ساتھ۔ کچھ دن تک تو سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن پھر عرفان کو اچانک دورہ ہونا سٹارٹ ہو گئی۔ عرفان اپنے گلے کو خود دبانے لگتا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے تھے، زور زور سے چیخیں مارنے لگتا تھا۔ عرفان کی چیخیں سن کر ہم سب دہل جاتے تھے۔ عرفان کے ابو نے اس کا بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں چیک اپ کروایا، لیکن ان کی حالت نہیں سنبھل رہی تھی۔ اس کے تمام ٹیسٹ بھی کلیئر تھے۔ ڈاکٹروں کے مطابق اسے شدید ذہنی صدمہ پہنچا تھا، لیکن اصل بات تو کچھ الگ ہی تھی، جو کہ صرف عرفان کو پتہ تھی، لیکن وہ کسی کو بتانا نہیں چاہ رہا۔ عرفان کے ابو بھی شاید ذہنی اذیت میں مبتلا تھے۔ ان کا جوان سال بیٹا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ ڈاکٹروں کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اوپر سے عرفان بھی کچھ نہیں بتاتا تھا۔ ایک دن عرفان کے ابو کا دوست ان سے ملنے آیا۔ جب اسے عرفان کی حالت کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے احمد صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ عرفان کو کسی بزرگ کے پاس لے جائیں، مجھے تو یہ کوئی روحانی مسئلہ لگتا ہے، اکثر جنات وغیرہ کے کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے اور بچے ڈر کے مارے کچھ نہیں بتاتے۔ دوست کی بات سن کر احمد صاحب کا ماتھا ٹھنکا۔ پھر دوستوں اور رشتہ داروں سے سوچ بچار کے بعد احمد صاحب عرفان کو ایک بزرگ کے پاس لے گئے۔ کافی دیر تک وہ بزرگ عرفان پر پڑھائی کرتے رہے اور آخرکار اس چڑیل کی حاضری ہو گئی۔ بزرگ نے بتایا کہ آپ کے بیٹے عرفان پر ایک چڑیل عاشق ہو گئی تھی۔ وہ چڑیل اس کے ساتھ کافی عرصہ تک ہم بستری بھی کرتی رہی۔ آخر آپ کا بیٹا ایک انسان ہی ہے اور انسان تو ویسے بھی خطا کا پتلا ہے، آپ کا بیٹا بھی اس چڑیل کے جال میں پھنس گیا۔ آپ کے بیٹے کی کچی جوانی بھلا اس جن زادی کی ہوس کو کہاں مٹا سکتی ہے؟ شاید کچھ دن تک تو یہ جوانی کے جوش میں یہ سب کرتا رہا ہوگا اور پھر کچھ دن مجبوراً کرتا رہا، لیکن اس زندگی کی ہوس کہانی ختم ہونے والی تھی جب عرفان کے جسم میں مزید برائی کرنے کی طاقت نہ رہی اور اس نے چڑیل کے ساتھ ہم بستری کرنے سے انکار کر دیا تو وہ چڑیل طیش میں آ گئی اور اس پر تشدد کرنے لگی۔ چونکہ عرفان جوان ہے اور نوجوان لڑکے اپنے والدین کو اس طرح کی باتیں بتاتے ہوئے کتراتے ہیں، اس لیے آپ کا بیٹا بھی شرم کے مارے آپ کو کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ آئندہ آپ اس سے تھوڑے دوستانہ تعلقات قائم کریں تاکہ آپ کے بچے آپ کو اس طرح کے مسائل بتاتے ہوئے نہ کترائیں۔ فی الحال تو میں نے اس چڑیل کو بھگا دیا ہے، لیکن آپ لوگوں کو 7 ہفتوں تک ہر جمعرات کو مجھ سے علاج کروانے کے لیے یہاں آنا پڑے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے بیٹے کی۔ ہاں ایک اور بات، عرفان اس چڑیل سے بے شک اگر کچی جوانی میں بزرگ نے اس کے گلے میں باندھنے کے لیے ایک تعویذ دیا، پڑا ہوا پانی پینے کے لیے دیا اور اس بات کی تاکید کی کہ بچے کو کسی صورت اکیلا نہ چھوڑا جائے، اس کے علاوہ گھر میں خیرات اور پڑھائی وغیرہ کرنے کی بھی تاکید کی،
عرفان اور باقی لوگ بزرگ سے اجازت لے کر گھر واپس آ گئے۔ اگلے دن ہی اس کے ابو نے بہت بڑی خیرات کی، بڑے بڑے علماء کرام کو بلایا اور قرآن پاک بھی قربان کیے اور ان کا گوشت غریبوں میں تقسیم کرا دیا۔ عرفان کو نماز کا پابند بھی کر دیا گیا۔ اس کی صحت کا بہت خیال رکھا جانے لگا، ساتھ میں اچھے ڈاکٹر سے بھی اس کا علاج جاری رہا۔ بزرگ کے پاس 7 ہفتوں تک حاضری کے بعد وہ چڑیل عرفان کی جان چھوڑ کر دفع ہو چکی تھی۔ اس کے بعد عرفان کے ساتھ اس طرح کی کوئی واقعات تو نہیں ہوئے، لیکن وہ شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے کبھی نارمل زندگی کی طرف نہیں لوٹ سکا۔ عرفان جسمانی طور پر بھی بہت بہتر نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے گھر والوں نے اسے ذہنی طور پر مطمئن رکھنے کی کافی کوشش کی، لیکن اس پر گزرے واقعات نے شاید اسے ذہنی طور پر شدید توڑ دیا تھا۔ عرفان نے اپنی پڑھائی کو بالکل مکمل طور پر خیر آباد کہہ دیا تھا۔ عرفان کی دبلی پتلی حالت دیکھ کر لوگ بھی اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان باتوں کی وجہ سے بھی وہ بہت پریشان رہتا تھا اور احساس کمتری کا شکار تھا۔ لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر اس نے گھر سے باہر نکلنا تک چھوڑ دیا تھا۔ عرفان اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ تقریباً 2 سال تک اس کے والدین نے عرفان کو ہر طرح سے مطمئن رکھنے کی کوشش کی کہ تاکہ وہ خوشحال زندگی کی طرف واپس لوٹ سکے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 2 سال بعد شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے عرفان ذہنی مریض بن چکا تھا۔ اسے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھایا گیا اور مہنگے سے مہنگا علاج کیا گیا، لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکا اور اسی حالت میں ایک دن اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اس کے ماں باپ آج بھی اسے یاد کر کے بہت روتے ہیں۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ عرفان آخری دم تک اس چڑیل کے عشق میں مبتلا رہا۔ اسے اس جن زادی اور چڑیل سے شدید محبت تھی۔ عرفان بھلا اپنی محبت کے بغیر کہاں زندہ رہ سکتا تھا؟ اب اس واقعے کو 10 سال بیت چکے ہیں۔ لسنرز، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میری سٹوریز آپ لوگوں تک ایسے ہی پہنچتی رہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔